بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اسماء مشتقات کی بحث پڑھی تھی، تو آج ہم کچھ چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے جو بہت اہم ہیں لیکن ہماری ان تین کتابوں کا موضوع نہیں ہے۔ تین کتابوں میں سے 2.5 کتابیں ہم نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے آپ لوگوں کی۔ آدھی کتاب رہ گئی ہے، ٹھیک؟ تو جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے اور دم رہ گئی ہے، تو ان کو تعلیلات کہتے ہیں، جو رہ گئی ہیں ان کو تعلیلات کہتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ مشکل ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ایسی چیزیں جو کہ کتاب کے ان تینوں کتابوں، یعنی کتابوں سے ہماری مراد آسان عربی گرامر ہے نا، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، اگرچہ وہ اس کا چوتھا حصہ بھی لے کے آئے ہیں لیکن معلوم نہیں وہ اتنی اہم چیزیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا انہوں نے چوتھے حصے میں، ڈال دینی چاہیے تھی۔ تو وہ چند چیزیں آج ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے، اور اس میں مشتق کی جو مشق ہے وہ ہم کریں گے۔ تو تعلیلات جو ہے انشاءاللہ سے کل ہم شروع کریں گے، ٹھیک؟ آج اس کا تھوڑا سا جو ہے نا تعارف کر لیں گے۔ جو گفتگو ہم کرتے ہیں اسے ہم لفظ کہتے ہیں نا۔ آسان عربی گرامر جو ہے نا، اس کا تیسرا حصہ ہم نے آدھا پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تینوں حصوں میں نہیں ہے، چوتھے میں بھی نہیں ہے، یہ اس 5ویں حصے میں ہے جو ابھی نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ لوگ لکھیں گے اب، مطلب عربی کی عام کتابوں میں تو ہے لیکن اس سلیبس میں نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی جو لفظ کہتے ہیں نا، جو چیز آپ نے اپنی زبان سے نکالی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لفظ یلفظ، کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالنا۔ لفظ جو ہے وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں موضوع، وہ لفظ جس کے کوئی میننگ ہو، جس کا کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے اس کو مہمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، میننگ لیس، ٹھیک ہے، جیسے پانی شانی، چائے شائے، روٹی شوٹی، ٹھیک ہے، کھانا شانا ہو جائے۔ تو ہر زبان میں مہمل الفاظ ہوتے ہیں، تو مہمل الفاظ موضوع نہیں ہے، زبان کا موضوع نہیں۔ موضوع کا لفظ جو ہے وہ وضع کرنا، وضع کرنا کہتے ہیں کریٹ کرنا۔ ایک لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ زبانیں کیسے بنتی ہیں، یہ کویسچن ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایک تصور ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک خیال ہے، ایک شے ہے، تھنگ ہے، آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے تک، اس کے حوالے سے اپنے خیالات، اپنے جذبات پہنچانا چاہتے ہیں، تو اہل زبان کیا کرتے ہیں، اس کے نام رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے الفاظ کریٹ کرتے ہیں۔ مطلب ہم نے کیا کیا، اس کے لیے میز کا لفظ ایجاد کر لیا، انگریزی والوں نے اس کو ڈیسک کہہ دیا، ٹھیک ہے، عربی والوں نے اس کو منزدہ کہہ دیا۔ شے ایک ہی ہے لیکن ہر زبان والوں نے اس کے لیے کچھ الفاظ مخصوص کر لیے، مختص کر لیے، وضع کر لیے، اس کو کہتے ہیں وضع کرنا۔ یہ لفظ اہم ہے کیونکہ یہ آگے بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہوگا، بہت سارے علوم میں، اس لیے میں نے ذرا اس کی وضاحت کر دی۔
لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب، ٹھیک ہے. جب مفرد ہو تو اس کو کہتے ہیں کلمہ، ٹھیک ہے. جو تو مفرد ہے وہ پھر آگے 3 قسم پر ہے، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے. مفرد اکیلا لفظ، ٹھیک ہے. اسم کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، اسم جامد، مصدر اور مشتق. اسم جامد کس کو کہتے ہیں؟ جو خود کسی سے نہیں بنا اور اس سے بھی کوئی آگے لفظ نہ بنتا ہو، جسٹ ویکیبلری ہے، ٹھیک ہے. اس میں مصدر اس کو کہتے ہیں جو خود تو کسی سے نہیں بنا لیکن اس سے آگے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں مصدر کے اوزان کے ہیں، میت مقرر ہے نا، افعل یفعل افعال، افعال مصدر ہے، ٹھیک ہے. فعل یفعل میں تفعیل مصدر ہے، فعل یفعل میں مفاعلۃ وفعال مصدر ہے. ثلاثی مزید فی میں اس کے اوزان کیا ہیں؟ مقرر ہیں، طے شدہ ہیں. ثلاثی مجرد میں اس کے اوزان ہیں تو صحیح. کتنے ابواب تھے ثلاثی مجرد کے؟ 6. اس میں کوئی 40+ اوزان ہے، اس لیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے مصدر ان 40+ اوزان میں سے، میت میں سے کسی بھی وزن کے اوپر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ضرب یضرب ضربن، ضرب لگانا. اب یہ فعلن، فعلن کے وزن پر ہے، ٹھیک. جالس یجلس جلستن، فعلتن کے وزن پہ. تو اس طرح سے کئی اوزان ہیں. مشتق ہم نے پڑھ لیا، مشتق کی کتنی قسمیں تھیں؟ 6 یا 7، ٹھیک ہے. اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف، ٹھیک. تو صفت مشبہ بھی تھی. فعل کی بھی 4 قسمیں ہم نے ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے. کون کون سی؟ ماضی، مضارع، امر اور نہیں. حروف ابھی ہم نے پڑھنے ہیں. ایک ہے حروف عاملہ اور دوسرا کیا ہے؟ غیر عاملہ. حروف عاملہ ان کو کہتے ہیں عمل سے، جو عمل کرتے ہیں، جو اعراب میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، جیسے حروف جارہ ہیں. حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں اعراب دیتے ہیں، جر دے دیتے ہیں اپنے ما بعد والے اسم کو. غیر عامل ان حروف کو کہتے ہیں کہ جو کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتے، ٹھیک ہے. مرکب جو ہے یہ پھر آگے 2 قسم پر ہے، مرکب تام اور مرکب ناقص. کمپلیٹ، تام کا مطلب ہے کمپلیٹ اور ناقص انکمپلیٹ. اس کو جملہ بھی کہتے ہیں مرکب تام کو، یعنی یہ سینٹینس ہے. مرکب تام، مرکب مفرد کے مقابلے میں مرکب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ٹھیک. جملہ آگے پھر 2 قسم پر ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر ہو. خبر کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 پہلو ہوں. خبر اس کو کہتے ہیں جس میں 2 پہلو ہوں، سچ اور جھوٹ کا. یعنی جس کو آپ سچ کہہ سکیں یا جھوٹ کہہ سکیں وہ خبر ہے. خبر کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، سب کو سمجھ میں آتا ہے خبر کسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک اگر آپ نے ٹیکنیکل ڈیفینیشن اس کی کوئی کرنی ہے تو جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو اس کو خبر کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جملہ خبریہ کی آگے 2 قسمیں ہیں. کیا کیا ہم نے کہا تھا؟ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ جو
فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہے نا، پڑھ لیا ہم نے۔ جملہ اسمیہ کے لازمی پارٹس کیا ہیں؟ مبتدا پلس خبر، اور جملہ فعلیہ کے فعل پلس فاعل، اور مفعول کبھی کبھی آ جاتا ہے، ٹھیک۔ جملہ انشائیہ کی ہم نے کہی تھی کتنی قسمیں ہیں؟ 10، ٹھیک۔ وہ 10 کون کون سی ہیں؟ امر میں خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ انشائیہ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، یعنی خبر میں تو یہ ہے نا کہ ایک چیز کی پہلے تخلیق ہوئی ہے، وہ جسٹ رپورٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کام رپورٹ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کام رپورٹ نہیں کر رہے ہیں انشاء میں، یہاں پہ آپ کام پیدا کر رہے ہیں، انشاء کا پیدا کرنا، یہاں یہ کریشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تخلیق ہے۔ تو امر جو ہے وہ کیا ہے؟ انشاء ہے؟ نہیں، استفہام، ٹھیک ہے، سوالیہ۔ حل ضربت زیدن، کیا تو نے زید کو مارا ہے؟ یہ سوال ہے، خبر تو نہیں ہے نا، اس میں خبر نہیں ہے۔ تمنا، جس کو تمنی کہتے ہیں، تمنا لیتا کے معنی میں، لیتا کا پڑھا ہے نا، کون سی ماضی میں؟ ماضی تمنائی میں۔ اس کا ایک اسم ہوتا ہے جو کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب، ٹھیک ہے۔ ترجی، رجا سے، لعلہ کا بھی استعمال پڑا ہے نا، لعلہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ٹھیک ہے، لعل اللہ۔ عقود، عقد سے، بیعتو واشتریتو، میں نے بیچا اور خریدا، بیچنا خریدنا، سیل اینڈ پرچیز، جی نہیں پڑھا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اس کی بس مثالیں آئیں گی، بس یہ ایک نظر اس کو سمجھ لیں بس۔ عقود عقد سے ہے، جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقود، ندا، ندا تو پڑھی ہے نا، یا اللہ، اللہم، ٹھیک ہے، ربنا، جی ہاں ایک ہی ہے، عقد سے۔ عقد کہتے ہیں گرہ کو، ٹھیک ہے، عقدۃ النکاح قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے، نکاح کی گرہ۔ تو عقائد یا عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ذہنی گرہ۔ گرہ کب لگتی ہے؟ جب کوئی چیز پختہ ہو جائے۔ ندا، ٹھیک ہے جی۔ عرض، عرض کسے کہتے ہیں؟ نہیں، کسی کو کسی کام پہ ابھارنا، جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹ کرنا۔ الا تأتینی اؤتیک دینارا، ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، چکر لگایا کرو۔ تو عرض کہتے ہیں کسی کو کسی کام کے لیے کیا کرنا؟ موٹیویٹ کرنا، ابھارنا۔ اس میں بھی خبر نہیں ہے نا، آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہو نا۔ قسم، قسم میں بھی خبر نہیں ہوتی، والعصر ہے، زمانے کی قسم۔ تعجب، جس میں تعجب کا اظہار ہو، اس کے صیغے 2 ہیں۔ تعجب کی صیغے کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یعنی اس کے میئرز کون کون سے؟ ما افعلہ اور افعل بہ۔ ما افعلہ اور افعل بہ، کہنا وہ کتنا خوبصورت ہے، ما اجملہ، ما احسنہ، اس پہ روٹ ورڈ لے آئیں گے نا، کیا ہی خوبصورت ہے، ما اجملہ، ما احسنہ، یا احسن بہ، اجمل بہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انشاء سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے۔
مرکب جو ناقص ہے وہ بھی ہم نے تقریباً پڑھ لیا. مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جو مرکب ہوتا ہے. جیسے مرکب اضافی ہے, کس سے مل کے بنتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ سے. جیسے مرکب توصیفی ہے, کس سے مل کے بنتا ہے؟ موصوف اور صف سے. جیسے مرکب جاری ہے, جار اور مجرور سے. جیسے اور کون کون سے پڑھیں؟ مرکب اشاری ہے, اشارہ اور مشار الیہ. اور مرکب عددی ہے, جیسے عدد اور معدود. معدود جس کو گنا جائے, جیسے 3 کتابیں, 3 عدد ہے, کتابیں کیا ہیں؟ معدود ہیں. ٹھیک ہے. ہاں مرکب عطفی ہوتا ہے, اور بھی بڑے سارے مرکب ہیں. بٹ ٹھیک ہے, مطلب جو جملہ نہیں ہے وہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو جملہ نہیں ہے وہ مرکب ناقص ہے. مرکب عطفی بھی, مرکب عطفی بعض کا جملہ بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہاں ہماری مراد وہ ہے جو کہ حامد و زید ہے, یہ مرکب عطفی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کل عربی گرامر ہے بس. ٹھیک جی. مرفوعات, منصوبات اور مجرورات. ٹھیک ہے. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں نا, اعراب. مرفوعات جو حالت رفع میں ہو. حالتیں کتنی ہیں؟ 3. رفع کی حالت, نصب کی حالت, جر کی حالت. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. ایک اسم رفع کی حالت میں کیوں ہوتا ہے؟ 8 وجہ سے. 8 میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی. ٹھیک ہے. نصب کی حالت میں کیوں ہوتا ہے؟ 12 وجوہات ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہوگی تو وہ حالت نصب میں ہوگا. جر میں کیوں ہوگا؟ 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے اعراب کو کیا کرنا ہے؟ لاجسائز کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ اس پہ یہ والا اعراب کیوں آیا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا قاعدہ ہے, کیا ضابطہ ہے, کیا کلیہ ہے. تبھی ہم اس کو صحیح طرح سے ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کر پائیں گے نا. ٹھیک. اکثر و بیشتر چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں, بس ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, ایک جدول کی صورت میں, چارٹ کی صورت میں اس طرح لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ اس کا ایک امیج ذرا ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اور چیزوں کو ایک بڑے سٹرکچر میں سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. تو مرفوعات ہم نے کہا تھا ایک تو ہے فاعل. فاعل مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فاعل تو پتہ ہے نا. ٹھیک ہے. مثال اس کی کیا ہے؟ جاء زید, زید آیا. ٹھیک ہے. قتل داود جالوت. ٹھیک. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا؟ نائب فاعل. نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. نائب فاعل کہاں پہ آتا ہے؟ فعل مجہول کے ساتھ. فعل مجہول کے بعد جب آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ضرب زید, زید نے مارا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہیں زید کو مارا گیا, ضرب زید, تو اب یہ نائب فاعل ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے بات؟ دونوں کلیئر ہو گئے. فاعل بھی, نائب فاعل بھی. فاعل آتا ہے فعل معروف کے ساتھ, نائب فاعل آتا ہے فعل مجہول کے ساتھ. نائب فاعل بیسیکلی مفعول ہوتا ہے, ہم نے یہ بات کہی تھی, اس لیے اس کا نام ایک کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعل, وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہیں. ٹھیک. تیسرا مبتدا. مبتدا بھی آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. مبتدا کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں. چوتھا خبر. خبر بھی آپ نے پڑھ لی. وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع کی حالت میں. پانچواں انا
وغیرہ، یہ کتنی ہے کل؟ 6 ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں، انا اور اس کی جو بہنیں ہیں انا وغیرہ، اس کا کیا ہے جی؟ اس کی خبر. انا اور اس کی بہنوں کی جو خبر ہے وہ کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع کی حالت میں. اور ان کا اسم، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہے لائے نفی جنس، یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا. لائے نفی جنس، وہ لا جو جنس کی نفی کر دیتا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. لائے نفی جنس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، لیکن خبر اس کی کیا ہے؟ لائے نفی جنس کی خبر. یہ بھی کس حالت میں ہوتی ہے؟ رفع کی حالت. ٹھیک ہے. ما ولا کا اسم، ما ولا، ما اور لا. ما بھی پڑھا ہے نا آپ نے، ما نافیہ، لا بھی نفی کا. اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا. مشابہ بلیسا جو لیسا کے مشابہ ہوتا ہے، مطلب معنی میں. ٹھیک ہے. ما ولا کا اسم، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، تو اس کا اسم کیا ہے؟ رفع میں ہے. ٹھیک ہے. انا زیدن قائم، انا زیدن قائم. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خبر جو ہے وہ رفع میں ہے. ٹھیک ہے. انا زیدن قائم، یہ انا میں اس کی خبر جو ہے نا. ٹھیک ہے. ما ولا میں کیا ہے؟ اس کا اسم. ان دونوں میں خبر حالت رفع میں ہے، اور ان دونوں میں اسم حالت، ما ولا کا اسم اور دوسرا ہے افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ جیسے کانا، کانا وغیرہ کا اسم، اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کانا اور اس کی جو بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. کان اللہ علیما حکیما، کان زید قائما. ٹھیک ہے. کان زید قائما، کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے، اسم اس کا رفع میں ہوتا ہے. افعال ناقصہ ہم نے اس کی وضاحت کی تھی جب ہم نے کانا کی گردان پڑھی تھی. ٹھیک ہے. یہ 13 ہیں کل ملا کے، افعال ناقصہ 13 ہیں. ٹھیک ہے. ان میں معروف ترین کانا ہے. ہاں، کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم. ٹھیک ہے. اور یکونو بھی، اس میں یکونو بھی ہے نا. تو افعال ناقصہ یہ فعل نہیں ہے، فعل ناقص ہے. کیوں؟ اس کی ایک تو گردان بن جاتی ہے فعل کے پیٹرن پہ، اس لیے اس کو فعل کہہ دیا. باقی اس میں فعل والا معنی نہیں ہے، اس میں صرف وقت ہے، فعل والا معنی نہیں. ٹھیک. یہ ہم نے بات کی تھی نا، فعل بننے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک وقت اور دوسرا مصدری معنی. مصدری معنی. ٹھیک ہے. اس میں مصدری معنی نہیں ہے، اس میں صرف وقت ہے، ٹائم ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ مرفوعات کلیئر ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے منصوبات. منصوبات جو ہیں، سب سے پہلے تو مفعول پڑھا ہے نا ہم نے. ابھی تک ہم نے جو مفعول پڑھا اس کو کہتے ہیں مفعول بہ.
مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. ابھی سمجھتے ہیں. اکل زید طعاما، ٹھیک ہے. اکل زید، اکل تو مطلب سمجھتے ہیں نا، سب کو پتا ہوگا، کھانا، ٹھیک ہے. فاعل کا فعل، فاعل کون ہے؟ زید. زید کا فعل کیا ہے؟ کھانا، ٹھیک ہے. یہ کس پہ واقع ہو رہا ہے؟ طعام پہ. تو جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. ہاں، یہ اچھا سوال ہے. مفعول کی 5 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. مفعول بھی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک بھائی. کھانے کا عمل کس چیز کے اوپر واقع؟ اچھا، دوسرے مفعول پڑھیں گے تو پھر یہ اور بھی واضح ہو جائے گا. ہاں، ابھی تو ہم اسم کی بات کر رہے ہیں نا، یہ مرفوعات ہم اسم میں بحث کر رہے ہیں نا اس کی، ٹھیک. منصوبات اور دوسرا ہے مفعول مطلق. کیا ہے یہ؟ عموماً ہے، ایک لفظ میں بولتا ہوں عموماً، ٹھیک ہے. ہاں، یہ عموماً تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، تاکید ایمفیسائز کرنے کے لیے، بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. جو فعل ہے اسی کا عام طور پہ مصدر ہوتا ہے. کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے. تکلیما، تکلیما کیا ہے؟ کلمہ سے مصدر ہے. تو فعل لا کے آگے اس کا مصدر ذکر کرنا دوبارہ، حالانکہ فعل میں بھی مفہوم ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. ضربت، میں نے مارا زیدن، زید کو، ٹھیک ہے. اور ضربتہ ضربن، کیا مطلب ہوگا؟ ٹکا کے مارا، ٹھیک ہے. یہ عموماً مصدر ہوتا ہے. نہیں، سپرلیٹو ڈگری نہیں ہے. یہ فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جو ایک کام ہے نا، فاعل کا جو ایک کام ہے. اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تکلیما، جیسے کلام کرنے کا حق تھا. اس بات کے اندر زور پیدا کرنا، یعنی کسی کو یہ نہ وہم ہو کہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے کلام کیا ہوگا موسیٰ سے، اللہ کی آواز کیسے سن لی ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی مفعول مطلق استعمال کرنے کے بعد تاویل کی گنجائش نہیں رہ جاتی. پھر ضرب کا مطلب ضرب ہی ہوگا، ٹھیک ہے. تو مفعول مطلق ضربتہ ضربن. تیسرا کیا ہے؟ مفعول لہو. مفعول لہو، جس مقصد سے کوئی کام کیا جائے. ضربت زیدن تادیباً، میں نے زید کو مارا ادب سکھانے کے لیے. کیوں مارا؟ لہو. سمجھ آ رہی ہے؟ فرق سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جب فعل کا مقصد بیان ہو، مقصد، وجہ، ریزن، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. ضربت زیدن تعدیباً یا ضربتہ تعدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے. تعدیب ادب سے ہے نا، تفعیل کے وزن پہ.
جی فعل کے ہاں مصدر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. چوتھا ہے مفعول فی، جس جگہ یا وقت میں کام ہو رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی. جس جگہ یا وقت میں کام ہو اس جگہ یا وقت کو مفعول فی کہتے ہیں. یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن. اس میں ظرف، یہ ظرف ہی ہوتا ہے. مفعول فی جو ہے وہ ظرف ہی ہوتا ہے. ٹائم اینڈ سپیس، جس ٹائم اینڈ سپیس میں کوئی کام ہو تو وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے، وہ وقت اور وہ جگہ. یہ ہے مفعول معہ، معیت سے مفعول معہ. مفعول معہ معیت کے معنی میں یہ عموماً واو کے بعد آتا ہے، وہ واو جو معہ کے معنی میں ہو. جیسے سر تو سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سر تو ونہرا، ونہرا یہ واو معہ کے معنی میں ہے. سر تو سارا یسیرو چلنا، ونہرا یہ نہرا کیوں ہے؟ نصب میں کیوں ہے؟ مفعول معہ ہے. یہ اس واو کے بعد ہے جو معہ کے معنی میں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نہر کے ساتھ ساتھ چلا. مفعول معہ معیت کے معنی، یہ کم استعمال ہوتا ہے، اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. یا جبال اوبی معہ والطیر، ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ واو تو نصب نہیں نہ دیتی، تو یہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے نصب میں. ایک شعر ہے، شعر، اس میں یہ پانچوں مفعول جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب میں شعر لکھتا ہوں، آپ نے بتانا ہے کون سا مفعول ہے. حمد تو کہتے ہیں حمد بیان کرنا. ٹھیک ہے، حامدہ سے کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا. ماضی یا مضارع ہے؟ ماضی. میں نے حمد بیان کی. حمد تو حامدن، حمد تو حامدن حمدن و حمیدن. حمد تو حامدن حمدن و حمیدن رعایت شکری دہرن مدیدن. مفعول معہ ہے. رعایت شکری یہ مفعول لہو ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کے شکر کا لحاظ کرتے ہوئے. دہرن مدیدن مفعول، ہاں دہر زمانے کو کہتے ہیں نا. لمبا عرصہ، لمبا عرصہ میں حامد کی خوب تعریفیں کرتا رہا اور حمید کی بھی. ٹھیک ہے، مفعول معہ ہے. میں لمبا عرصہ حامد کی میں نے حمد بیان کی حمید کے ساتھ. ہاں، میں نے لمبا عرصہ حامد کی خوب حمد بیان کی حمید کے ساتھ.
دونوں کی تعریف کیا؟ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول فی اور مفعول ما. سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں. حال، رعایت شکری ہی، اس کے شکر کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. دہرن مدیدن، لمبا عرصہ، دہر زمانے کو کہتے ہیں نا، مدید لمبا. حال، جس کا حال ہوتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے رأیت زیدن، رأیت زیدن راکبن، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ گھوڑے پہ سوار تھا. ٹھیک ہے. یہ جو زید ہے نا، یہ کیا ہے؟ ذوالحال، جس کا حال ہو، اور یہ اس کا حال ہے. حال نسب کی حالت میں ہوتا ہے. حال، حال یہاں تو ذوالحال مفعول بن رہا ہے نا. میں نے دیکھا زید کو، زید کیوں نسب میں ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے. راکبن کیا ہے؟ اس کا حال ہے، اس حال میں کہ وہ گھوڑے پر سوار. جی ہاں، دیکھیں نا، یہ ما زیدن نہیں، اس کی خبر ہے، حال نہیں ہے، خبر ہے. معنوی اعتبار سے بھلے حال ہو، لیکن لفظی اعتبار سے حال نہیں ہے، خبر ہے. زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. یہاں یہ خبر نہیں دی جا رہی، یہاں آپ خبر نہیں دے رہے. کس کو خبر دے رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو. ٹھیک. میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا. حال کے بعد کیا ہے؟ تمیز. ما قبل اسم کا ابہام دور کرنے کے لیے آتی ہے. ما اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس میں ابہام ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آتی ہے. حال بھی نکرہ ہوتا ہے، تمیز بھی نکرہ ہوتی ہے. صفت جو ہے وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، نکرہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو حال کیا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، اور تمیز بھی کیا ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. جاء احد عشر، 11 آئے. کیا 11 آئے؟ گھوڑے، گدھے، بندے، کون آئے؟ تو احد عشرہ میں کیا ہے؟ ابہام ہے. یہ ابہام جس اسم سے دور ہوگا اس اسم کو ہم کہیں گے تمیز. جو مبہم کے ابہام کو دور کر دے اس کو تمیز کہتے ہیں. آگے ہم لگائیں گے نا، جاء احد عشر رجلا. ٹھیک ہے. واحد ہی آتے احد. ہاں، رأیت احد عشر کوکبا، سورہ یوسف میں ہے نا. میں نے دیکھے احد عشر، اس کو کہیں گے ممیز، اور کوکبن کو کیا کہیں گے؟ تمیز. انا اکثر منکا، سورہ کہف میں ہے نا،
وہ دو لوگوں کا جو مکالمہ بیان ہوا، تو ایک نے دوسرے کو کہا تھا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے، کس میں زیادہ ہے؟ معلوم، اب یہ تمیز ہے۔ مستثنا، مستثنا جسے ہم ایکسیپشن کہتے ہیں، مستثنا بھی نسب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس، ٹھیک ہے۔ جلدی پہچان، الا جو ہے عام طور پہ استثناء کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ معروف کیا ہے؟ الا، سوا بھی آ جاتا ہے، غیرہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو الا عام طور پہ آتا ہے۔ فسجد الملائکہ، ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا، جس سے جاء القوم الا زیدن، ٹھیک ہے، ایک یہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال ہے جاء القوم الا حمارا، پوری قوم آ گئی، پورا خاندان آ گیا، زید نہیں آیا، اور پوری قوم آ گئی، گدھا نہیں آیا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ الا سے پہلے جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مستثنا منہ، یعنی جس سے استثناء کیا گیا ہو۔ مستثنا، جو الا کے بعد ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مستثنا، یعنی اس کا استثناء کیا گیا ہے کس سے؟ اس سے۔ اس کا استثناء کیا گیا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ جس کا استثناء کیا گیا ہو وہ اگر جس سے اس کا استثناء کیا گیا اس کی جنس سیم ہو، سینس سمجھ میں آتی ہے نا؟ پوری قوم آ گئی، زید نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اگر مستثنا منہ کی جنس سے ہو تو اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل، ٹھیک ہے، مستثنا متصل۔ اگر مستثنا منہ کی جنس سے نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، گدھا قوم میں پہلے کہاں سے تھا، کس کا استثناء کر رہے ہو؟ استثناء تو تب ہوتا ہے نا پہلے وہ اس میں شامل تو ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ تو اس کو وہ کہتے ہیں مستثنا منقطع، ٹھیک ہے۔ عرب استثناء کر لیتے ہیں اس وقت بھی جب وہ اس کی جنس سے نہ ہو، یعنی ان کا ایک ہے، لیکن اس کے لیے پھر انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی مستثنا منقطع، یعنی یہ اس کی جنس سے نہیں ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آئی؟ فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کوئی اس سے یہ نقطہ نکالے کہ اللہ نے جب ابلیس کا استثناء کیا تو وہ بھی فرشتوں میں تھا، تبھی تو استثناء کیا نا، کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس فرشتے نے نہیں کیا۔ جی جی، ابہام دور کرنے کے لیے نا جو میں مثال دے رہا ہوں اس پہ غور کریں نا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ٹھیک ہے، تو ایک وہم پیدا ہو سکتا ہے بھائی، اس کی اور بھی دسیوں قسمیں ہیں، پورا ایک لیکچر مستثنا پہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلیں۔ حال، تمیز، مستثنا کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، باقی 4 آسان ہیں۔ انا وغیرہ کا کیا ہے بتائیں؟ انا وغیرہ کا اسم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لائے نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتائیں جی، ما و لا کی، ما اور لا کی خبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
کانا وغیرہ کی خبر. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات, 12 پورے ہو گئے. مجرورات 2 ہیں, یہ تو ہم نے پڑھ لی ہیں. کون کون سے؟ ایک خود مجرور جسے ہم کہتے ہیں جس پہ حرف جار داخل ہو, اور دوسرا اور مضاف الیہ. کیا تھی؟ صبغۃ اللہ جو ہے نا, مطلب اس سے پہلے فعل ہے اختارو, فعل امر, اختیار کرو اللہ کا رنگ, تم اختیار کرو اللہ کا رنگ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مفعول بن جائے گا. کس میں؟ محذوف کا مطلب یہی ہوتا ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو. محذوف ایک پورا چیپٹر ہے, یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. عربی کے سلیبس میں نہیں ہے, یہ آپ کے اصول تفسیر کے سلیبس میں. ٹھیک, الاتقان میں جا کے دیکھیں نا, ترجمے والی اگر مل جائے, بہت خوبصورت بات ہے معذوفات کی. الاتقان امام سیوطی کی کتاب ہے, الاتقان فی علوم القرآن. قرآن فہمی میں بہترین کتاب جو آج تک لکھی گئی ہے وہ الاتقان ہے. الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان, اتقان کہتے ہیں, کون سا باب ہے پہلے یہ تو بتائیں نا, پھر میں بتاؤں. ہیں افعال, باب افعال. اتقن یتقن اتقان. ٹھیک ہے, تو الاتقان کہتے ہیں پختگی کو. الاتقان فی علوم القرآن, علوم قرآن میں پختگی. تو امام سیوطی نے اس میں علوم قرآن کی 80 قسمیں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے پھر آگے ایک ایک کی بھی کوئی 80 ہو جاتی ہیں کبھی کبھار. عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, لیکن پرانا جو اردو ترجمہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن کسی لائبریری میں آپ کو مل جائے تو وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, الاتقان فی علوم القرآن. کتاب و سنت ویب سائٹ پہ پڑھیے, وہاں سے لے لیں. لیکن مطلب انداز ظاہری بات ہے علمی ہے نا, بہت زیادہ علمی ہے, تو یہ نہ سمجھے جیسے عام اردو کی کتاب ہے پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. دماغ کافی لگانا پڑے گا اس پہ. بنیادی چیزیں جو ہے نا ان کا علم ہوگا, اصطلاحات کا, پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی. یعنی جیسے کہتے ہیں نا, کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے پری کوالیفیکیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پری کوالیفیکیشن اگر نہیں ہوگی تو وہ کتاب سر کے اوپر سے گزر جائے گی. چلیں جی اب تھوڑی سی مشق کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, وما نرسل المرسلین, کیا چیز ہے جی مرسلین؟ اسماء مشتقات کی بحث ہے. یہ اسماء مشتقات میں یہ کیا بن رہا ہے؟ اس میں مفعول بنتا ہے. ٹھیک ہے, اسم الفاعل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مرسلین. ہم نے کہا تھا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں شروع میں پیش لگ جاتا ہے, ایک نشانی تو یہ, لیکن اسم الفاعل میں سیکنڈ لاسٹ پہ کیا ہے؟ زیر آتی ہے, اور اس میں مفعول میں سیکنڈ لاسٹ پہ کیا آتی ہے؟ زبر آتی ہے. مرسل بھیجا ہوا, مرسل بھیجنے والا. مبشرین, پہلے تو اس کا واحد نکالیں, کیا بنے گا؟ مبشرون. تو اب کیا بنا یہ؟ اسم الفاعل بنا. ٹھیک ہے, خوشخبری دینے والا. اس میں مفعول کیا بنے گا؟ مبشرون, جسے خوشخبری دی گئی ہو. ومنذرین, کیا بنے گا واحد؟ منذر. تو اسم الفاعل ہے, اس میں مفعول ہے. اسم الفاعل ہے.
اور اس میں مفعول کیا بنے گا؟ منذرن. ان اللہ خبیر، خبیر کیا ہے؟ فعیل کا وزن کس کا تھا؟ صفت کا، صفت مشبہ کا معروف وزن ہے نا فعیل. ٹھیک ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ. مستضعفون، واحد کیا ہوگا؟ مستضعفن. ٹھیک ہے. اب یہ اسم الفاعل ہے یا اس میں مفعول ہے؟ اس میں مفعول ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وکیل کیا ہے؟ صفت مشبہ. انکم مبعوثون، مبعوثون واحد کیا ہے؟ مبعوثن. ٹھیک ہے. کون سا باب ہے؟ اس میں مفعول تو ہے لیکن باب کون سا بنے گا؟ ثلاثی مجرد بنے گا. ٹھیک ہے. انہ لفارح. فارح کون سا وزن ہے؟ فارح. فاعل. فاعل کس کا وزن تھا؟ صفت مشبہ کا وزن ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فاعل کے وزن پہ ہم نے کہا تھا کہ دوام ہوتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ہاں اس میں عارضی ہے. خوشی عارضی ہوتی ہے نا، آتی ہے بس چلی جاتی ہے. فخور کون سا وزن ہے؟ فعول کا وزن کس کے لیے تھا؟ مبالغہ. مبالغے کا وزن تھا نا فعول. غفور جیسے. شکور. فرجع موسیٰ الی قومی غضبان. غضبان کس کا وزن ہے؟ یہ بھی بہت غصے میں. آصفہ کس کا وزن ہے؟ فاعل کے وزن کون سا ہے؟ کس کا ہے؟ صفت مشبہ کا وزن ہے. وعندنا کتاب حفیظ. حفیظ فعیل کا وزن، صفت مشبہ کا وزن ہو گیا. ٹھیک. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. جبارین فعال کے بعد مبالغہ کا صیغہ ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار. صبار مبالغہ کس سے ہے؟ یہ روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ صبر. تو صبار کا کیا معنی ہوگا؟ بہت صبر کرنے والا. شکور کیا ہے؟ یہ کس کا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا صیغہ. ان الانسان لظلوم. ظلوم فعول کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اور کفار فعال کے وزن پہ. کیا مادہ ہے اس کا؟ کفر. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. وکان شیطان لربہ کفورا. کفور فعول کے وزن. یہ بھی کس کا وزن ہے؟ مبالغے کا. ٹھیک. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار. فعال مبالغہ. کفور کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر. متکبر ہے کیا؟ باب تفاعل سے کیا بننا ہے؟ اسم الفاعل. متفعل متکبر. ٹھیک ہے. بل ہوا کذاب. کذاب فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اشر کذاب تو مبالغہ ہو گیا نا، تو اشر کیا ہوا؟ فاعل ان کے وزن پہ کیا ہوا؟ صفت مشبہ ہو گئی. والفتنۃ اکبر من القتل. اکبر من القتل کیا ہے؟ افعل التفضیل ہے نا. کون سی ڈگری ہے؟ کمپیریٹیو ہے سپرلیٹیو ہے؟ تفضیل باز ہے. ہاں ٹھیک ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. کون سی تفضیل ہے؟ تفضیل باز. ٹھیک ہے. أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا. جی یہ نفع کیا بن رہا ہے؟ نفع چلیں یہ بتا دیں. یہ نسب میں کیوں ہے نفعاً؟ ٹھیک ہے.
ہاں یہ تمیز بن رہا ہے. ٹھیک. ومن اصدق من اللہ قیلا، قیلا کیوں نصب میں ہے؟ تمیز بن رہا ہے. کون اللہ سے زیادہ سچا ہے باعتبار بات کے. ٹھیک ہے. اصدق من اللہ کون سی ڈگری ہو جائے گی؟ تفضیل ہاں تفضیل بات. ٹھیک ہے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ کون سی تفضیل ہے؟ وانت ارحم الراحمین. تفضیل کل، ہم نے کہا تھا تفضیل کل دو طرح سے آتی ہے، ایک مضاف مضاف الیہ کی صورت میں اور دوسرا معرف باللام ہو کے. ٹھیک ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کفر و نفاقا کیوں نصب میں ہے؟ تمیز ہے. ٹھیک. وللآخرۃ اکبر درجات، اکبر درجات کیا ہے؟ کون سی تفضیل ہے؟ تفضیل کل. ٹھیک ہے. انا اکثر منک مالا یہ کون سی تفضیل ہے؟ بعض. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، افصح منی بعض. ولذکر اللہ اکبر، اکبر کون سی تفضیل ہے؟ کل. بعض اوقات اس کا مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. سیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، ناصرا اور عددا کیوں ہے؟ نصب میں تمیز ہونے کی وجہ سے. تو تفضیل اور تمیز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ. فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ کون سی تمیز ہے؟ کل، الف لام کے ساتھ معرف باللام، سب سے بڑا عذاب. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ سے کل. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.